30 چیزیں ایسی ہیں کہ جو رمضان سے پہلے ہم نے کرنے ہیں۔ نمبر 1، فرض اور واجبات کی ادائیگی۔ نمبر 2، کہ ہم رمضان کے مسائل سیکھیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو کرنا سیکھیں۔ چوتھا کام ہم یہ کریں کہ صلہ رحمی، رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو گئے ہو نا، تو بابرکت مہینہ، اس میں ایک نیکی جو ہے وہ بڑا چھڑا کر دی جاتی ہے، اس سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بحال کریں۔ نمبر 5 یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں۔ دل میں آپ کا کسی کے لیے بغض ہے، پڑوسی کے لیے بغض ہے، ساتھ کام کرنے والے کے لیے بغض ہے، دوست کے لیے بغض ہے، محلے والے کے لیے بغض ہے، دل کو صاف کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ نمبر 6 یہ ہے کہ ابھی بھی رمضان کے آنے میں 10 دن باقی ہے۔ اگر گزشتہ رمضان کے ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، روزے رہ گئے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے گزشتہ روزوں کے ہم قضا کریں۔ اور خصوصاً گھروں میں خواتین کو بتاؤ، ان کو یاد کراؤ کہ گزشتہ رمضان میں حیض ماہواری کی وجہ سے آپ کے جو روزے رہ گئے ہیں، تو لہٰذا اگلا رمضان اب آ گیا ہے، اس سے پہلے اپنے گزشتہ روزے جو ہے وہ آپ رکھ لیں۔ 7واں کام یہ ہے کہ دعاؤں کا معمول بنائیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ صدقے کا اہتمام کریں۔ رمضان سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ جب رمضان آئے تب بھی آپ کو صدقہ کرنے کی عادت ہو۔ نمبر 9، رمضان آنے سے پہلے ہم ابھی سے اپنا معمول بنائیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ نمبر 10 یہ ہے کہ شب بیداری کا معمول بنائیں، رات کو تہجد کا معمول بنائیں۔ نمبر 11 اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کم کریں، اور اسی کے ساتھ ٹی وی کا استعمال بالکل ختم کریں، ٹی وی سے احتراز کر لیں۔ رمضان کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، علماء کو تو بٹھاتے ہیں، فلم میں ایکٹر اٹھ کے آ گیا، اس نے جو ہے وہ ٹوپی سر پہ رکھ دیا اور تھوڑا سا جو ہے شریف ہو گیا، ہم بیٹھ جاتے ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کر، وہ کتابیں کئی 70-80 مسائل ٹھیک بتا دیتے تو 20 اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں، ہمارا دماغ خراب کر دیتا ہے، عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو کوئی جو ہے یہ فلمی عورتیں جو آ جاتی ہے اور نعت پڑھ رہے ہیں، وہ یوں جھوم رہی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی جنت سے 3 دن کی چھٹی لے کر آئی ہوئی ہے، حالانکہ پورا سال فلمیں بنا رہی ہوتی ہیں، پورا سال امت کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جو پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں اگر کوئی پروگرام ایسا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام ہے کوئی مستند عالم دین، واقعی اگر آپ نے ان سے کچھ سیکھنا ہو تو ان حضرات کو سنیں، باقی یہ لگڑ بگڑ ان لوگوں کو جو ہے وہ نہ سنا کرے، بلکہ ٹی وی ختم کر دے رمضان کے اندر۔ نمبر 13 یہ کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان پورے رمضان کے لیے ہو سکے، اگر بجٹ اجازت دیتی ہے تو پورے رمضان کے لیے خریداری کرے، خاص کر جو بڑی خریداری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو پھر بعد میں رمضان میں تکلیف نہ ہو، دھوپ ہے، پیاس لگ جاتی ہے، کبھی آٹے کے لائن میں کھڑے ہیں، کبھی چینی کے لائن میں کھڑے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ خرید لو۔ نمبر 14 یہ کہ کاروبار میں کمی لے آئے۔ نمبر 15 یہ ہے کہ اپنا نظام الاوقات بنائیں، میں نے فلاں ٹائم سحری کے لیے اٹھنا ہے، سحری کے بعد میں نے اتنے ٹائم تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اتنے ٹائم میں نے آرام کرنا ہے، اس ٹائم میں نے دفتر جانا ہے، اس ٹائم میں نے دکان پہ جانا ہے، اس ٹائم میں نے واپس آنا ہے، اتنے ٹائم بچوں کو بٹھا کر بچوں کو یہ پڑھانا ہے، یہ سارا اپنا ترتیب۔ نمبر 16 یہ کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر بوجھ کم کرو۔ اگر آپ کے ساتھ دکان میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے، آپ کا روزہ ہے تو اس بیچارے کا بھی روزہ ہوگا۔ نمبر 17 یہ ہے اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہے، ممکن ہو سکے تو اپنے لیے عمرے کا ترتیب بنائے، رمضان میں عمرہ کرنے کی ترتیب بنائے۔ اور نمبر 18 یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرو۔ نمبر 19 یہ ہے کہ نیند کو کم کریں، ابھی سے آپ طے کر لیں کہ بھائی رمضان اور رمضان سے پہلے یہ 10 دن اب میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 21 یہ ہے کہ جو سگریٹی اور نسواری یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے، آپ کے پاس موقع ہے۔ پورا دن اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے، آپ نسوار نہیں رکھتے ہیں، تو پھر مغرب کے بعد آپ کو کون سے جنات آ جاتے ہیں، تو چھوڑ دو نسوار۔ 22ویں بات، ملاقاتوں کے اندر کمی کرے، فلاں سے ملنے جانا ہے، فلاں دوست سے ملنے جانا ہے، نہیں بھائی یہ رمضان کا مہینہ، 11 مہینے بہت سو کے ساتھ ملے ہیں، آگے پیچھے بہت سو کے پاس گئے ہیں، رشتہ داروں کے پاس گئے، دوستوں کے پاس، سب کے پاس گئے ہیں، اب نہیں، اب صرف اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا ہے۔ نمبر 23 بار اور اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کچھ یاد نہیں ہے قرآن مجید، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 24 یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوائیں، ابھی سے روزے رکھواؤ بچوں کو، ابھی سے عادی بناؤ گے تو بڑے ہو کے روزے رکھیں گے، ابھی سے عادی نہیں بناؤ گے تو پھر بعد میں کہتے پٹھان جانے رمضان جانے۔ کم کھانے کی عادت بناؤ۔ اب یہ ہے کہ صبح ہم نے کھایا، مغرب تک ہم نے نہیں کھایا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو جو ہے وہ جہاد سمجھ کے ٹوٹ پڑو دسترخوان پہ۔ جی نمبر 26 یہ ہے
کہ اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز کرے۔ 27ویں بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر چونکہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تو مالی حقوق کے حوالے سے بھی مسائل پڑھو کہ بھائی میرے اگر اتنی آمدن ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ بنتا ہے کہ نہیں، مال کے کیا حقوق ہے، تجارت کے کیا طریقہ کار ہے، تو یہ مسائل سیکھنا شروع کرو۔ 28ویں بات یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا کرو۔ تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد فوراً جائے، اگر تھوڑا سا آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھائیں، اس کے بعد سو جائیں۔ دعاؤں کا اہتمام کیا کرے۔ اور آخری بات 30ویں بات یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کا ابھی سے سلسلہ بناؤ۔ گھر میں کوئی کتاب لے لو، کوئی بھی کتاب لے لو، فضائل اعمال لے لو، حدیث کی کتاب لے لو، ریاض الصالحین لے لو، قصص الانبیاء لے لو، صحابہ کی زندگی کے واقعات لے لو، کوئی بھی کتاب لے لو اور رات کو تراویح کے بعد بیٹھ کر اپنے بچوں کو کوئی ایک صحابہ کا واقعہ سنایا کرو۔ ٹارزن، موٹو پتلو، یہ چیزیں اب بچوں سے بھی چھوڑوا دو۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں کو بچوں سے اب دور کرو۔ اب کم سے کم اللہ کے بندو رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم ان کو صحابہ کی زندگی بتا دو، تاکہ ان کی زندگی میں جو ہے بھی پھر تبدیلی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگ کو عمل کرنے کی توفیق۔